ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں کشمیر ٹائم کے اس اسپیشل پروگرام میں۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کینیا سے تشریف لائے ہیں جناب وسیم بٹ وسیم صاحب، آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں۔ بٹ صاحب، سوال میرے ذہن میں وہی جو بات وقفے سے پہلے آپ کر رہے تھے کہ یہ سوچنا کہ کوئی ایک ایسا شعر کہا جائے کہ کوئی بڑا آدمی اس پر واہ کر دے، تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ کینیا میں بیٹھ کر اتنے دور، اردو کے سارے مراکز سے اتنے دور بیٹھ کر جب آپ شاعری کرتے تھے تو کیا آپ کو یہ یقین تھا کہ ایک دن جو ہے یہ جو شعر آپ وہاں پر بیٹھے لکھ رہے ہیں وہ اردو میں جو ہے وہ اتنا معتبر حیثیت حاصل کریں گے؟ جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں نے تو احمد ندیم قاسمی صاحب کا اور ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد کی بات کی، لیکن اس میں امجد اسلام امجد صاحب نے لکھا، اس پہ افتخار عارف صاحب نے لکھا، بے شمار لوگوں نے لکھا، کشور نائد نے لکھا، لیکن پھر مجھے اس سوال کا تھوڑا سا جواب تو آپ کے اشعار میں ملا کہ میں پڑھ رہا تھا کہ بہتے بہتے ایک دریا سے کہیں مل جائے گا، بارشوں کے بعد پانی بے نشاں ہوتا نہیں، اور روشنی کے پیرہن میں آ گئی تازہ مہک، رات میں کلیوں کا کھیلنا رائے گاں ہوتا نہیں۔ یعنی کہ لکھتے ہوئے آپ کو یہ یقین تھا کہ جو آپ لکھ رہے ہیں یہ وہ اعتبار اور حاصل کرے گا دنیا میں، وہ رتبہ اور وہ مقام حاصل کرے گا جو دھنک کے سامنے آج جو اس کی حیثیت اردو دنیا میں موجود ہے، تو لکھتے ہوئے یہ یقین تھا آپ کو؟ اس کا جواب میں لکھ رہا تھا جب تو مجھے نہیں معلوم تھا، کیونکہ یہ سب پڑھنے والوں پہ منحصر ہے۔ شعر کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے پیچھے جو پیغام ہے یا اس کے پیچھے جو بات ہے، جو الفاظ کا استعمال ہے، وہ صحیح طریقے پہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ مجھے اس وقت احساس نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عزت بخشے گا، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات تھی ذہن میں کہ جب میں نے شروع میں وہاں لکھنا شروع کیا ہے اور وہاں کے مختلف جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر ان میں حصہ لینا شروع کیا ہے، تو اکثر لوگ شکایت کرتے کہ آپ بہت مشکل لکھتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ آسان لکھا کیجیے۔ اور میں نے اپنا شعر کا جو سفر ہے وہ نظم سے شروع کیا تھا، چونکہ وہاں تو یہ ہوتی ہے کہ صرف چونکہ پاکستانی تو نہیں ہے، جو انڈیا سے جو اردو بولنا مختلف، چونکہ وہ تو ظاہرہ ان کا لہجہ، ان کے وہاں پہ تو ان کے لیے مشکلات، وہاں پر مطلب لوگ اردو سمجھنے والے ہیں، اردو بولتے بھی ہیں، لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے شعر کی، ایک اچھے شعر کی۔ تو ایک وقت ایسا آیا ہے جب ذہن میں یہ بات آئی کہ بھی اب لکھنا ہے تو پھر کتاب بھی اگر ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو اس کے لیے پھر آپ سنجیدگی سے پھر یہ بھول جاتے ہیں آپ کہ آپ یہ کینیا کے لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں۔ کیونکہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ شاعر تو زبان کا ہوتا ہے، وہ کینیا میں بیٹھا ہوا ہو یا وہ یوگنڈا میں ہو یا وہ برطانیہ میں ہو یا وہ پاکستان میں ہو، تو شاعر تو اس زبان کا ہے۔ پاکستان میں بھی بیٹھ کے اور بڑے خراب شعر لکھے جا سکتے ہیں، اور یوگنڈا جیسے ملک میں بیٹھ کے بھی آپ ایک اچھا شعر لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اصول کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو چیز میں نے اپنائی وہ یہ کہ اب اگر میں نے لکھنا ہے تو میں نے پھر ضروری نہیں کہ میں کینیا کو صرف نظر میں رکھ کے لکھوں، بلکہ زبان اور اس کا ادب اور اس کی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے، اور پھر اللہ توفیق دے کہ آپ کچھ ایسی چیز لکھ سکیں جو کہ
اس موقع پہ سنائی جا سکے جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا. تو لکھتے وقت احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو بعد میں باتیں ان بڑے بڑے ہمارے شعراء نے میرے اس حقیر سے کلام کو پڑھنے کے بعد جو کہی ہیں وہ میرے لیے حیرت کا باعث تھی کہ یہ اس میں انہیں کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں جس کی بنا کے اوپر کہ وہ اتنی بات کہہ رہے ہیں, بڑی بات کہہ رہے ہیں. تو آپ کے سوال کے جواب میں تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا, لیکن ایک توقع تھی کہ اور ایک دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور اس کی مدد سے, میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں کچھ لفظ لکھ پایا ہوں جن کو لوگوں نے پسند کیا ہے اور عزت دی ہے. آج آپ نے جو یہ پروگرام ترتیب دیا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے. میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں. تو بٹ صاحب میں چاہوں گا کہ اگلے سوال سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا کچھ اپنی پسند کا کچھ کلام ہمارے ناظرین کے لیے میں پیش کیے دیتا ہوں. بلکہ اس میں جو پہلی نظم ہے, غزل ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یوں سمجھے میرے آنے کی اطلاع ہے. لفظوں کی تفسیر میں رہ کر آیا ہوں, لفظوں کی تفسیر میں رہ کر آیا ہوں, اپنی ہی تعبیر میں رہ کر آیا ہوں. لفظوں کی تفسیر میں رہ کر آیا ہوں, اپنی ہی تعبیر میں رہ کر آیا ہوں, اور دن کے معنی بدلے بدلے لگتے ہیں. دن کے معنی بدلے بدلے لگتے ہیں, راتوں کی تحریر میں رہ کر آیا ہوں. دن کے معنی بدلے بدلے لگتے ہیں, راتوں کی تحریر میں رہ کر آیا ہوں, اور جلدی کی یکسانی سے دم گھٹتا تھا. جلدی کی یکسانی سے دم گھٹتا تھا, کچھ عرصہ تاخیر میں رہ کر آیا ہوں. کچھ عرصہ تاخیر میں رہ کر آیا ہوں, اور اپنا آپ سمجھنا شاید ممکن ہو. اپنا آپ سمجھنا شاید ممکن ہو, خود اپنی تصویر میں رہ کر آیا ہوں. خود اپنی تصویر میں رہ کر آیا ہوں, اور ایک مدت تقدیر کے زندہ میں گزری. ایک مدت تقدیر کے زندہ میں گزری, اب جیسے تدبیر میں رہ کر آیا ہوں, اور پتجھڑ کے سب راز مجھے معلوم ہوئے. پتجھڑ کے سب راز مجھے معلوم ہوئے, موسم کی تعمیر میں رہ کر آیا ہوں. پتجھڑ کے سب راز مجھے معلوم ہوئے, موسم کی تعمیر میں رہ کر آیا ہوں. اور اس کا آخری شعر ہے کہ آنگن میں ہر آہٹ کی پہچان ہوئی. آنگن میں ہر آہٹ کی پہچان ہوئی, ایک در کی زنجیر میں رہ کر آیا ہوں. آنگن میں ہر آہٹ کی پہچان ہوئی, ایک در کی زنجیر میں رہ کر آیا ہوں, لفظوں کی تفسیر میں رہ کر آیا ہوں, اپنی ہی تعبیر میں رہ کر آیا ہوں. بٹ صاحب کوئی نظم آپ نظم میں آپ کو سنائی دیتا ہوں. یہ آپ نے اچھا یہ یاد دلایا, کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ میں نے اپنے نظم سے ہی اس سفر کو شروع کیا تھا. میری اس کتاب میں نظمیں بھی ہیں, غزلیں بھی ہیں. گھر سے نکل رہا تھا تو بیگم نے کہا, صفیہ نام ہے ان کا, کہ آپ یہ نظم ضرور سنائیے گا, شاید ان کو پسند ہے. تو ان کی فرمائش پوری کیے دیتے ہیں. اس نظم کا عنوان ہے اور انتظار. یہ کس نے لفظ کی آنکھوں کو توڑ پھوڑ دیا, یہ کس نے
لفظ کی آنکھوں کو توڑ پھوڑ دیا، جہاں الف تھا کبھی اب وہاں دراڑ پڑی۔ یہ کس نے لفظ کی آنکھوں کو توڑ پھوڑ دیا، جہاں الف تھا کبھی اب وہاں دراڑ پڑی۔ کہیں پہ شین کے نقطے اکھڑ کے غائب ہیں، کہیں پہ شین کے نقطے اکھڑ کے غائب ہیں، جہاں پہ عین کو ہونا تھا ایک گڑھا ہے وہاں۔ یہ کس نے لفظ کی آنکھوں کو توڑ پھوڑ دیا، جہاں الف تھا کبھی اب وہاں دراڑ پڑی۔ کہیں پہ شین کے نقطے اکھڑ کے غائب ہیں، جہاں پہ عین کو ہونا تھا ایک گڑھا ہے وہاں۔ کہیں پہ نون کی گولائیاں سپاٹ ہوئیں، کہیں پہ نون کی گولائیاں سپاٹ ہوئیں، کوئی لکیر کھدی ہے جہاں پہ عنواں تھا، کوئی لکیر کھدی ہے جہاں پہ عنواں تھا۔ جبین کوہ پہ کندہ یہ کیا عبارت ہے، جبین کوہ پہ کندہ یہ کیا عبارت ہے، کہ جس کا چاک بدن جھریوں کا مسکن ہے۔ جبین کوہ پہ کندہ یہ کیا عبارت ہے، کہ جس کا چاک بدن جھریوں کا مسکن ہے۔ جو ٹوٹ پھوٹ کے حیت بدل چکی ہے، مگر ابھی چٹان کے دل کا یہ خواب زندہ ہے۔ محبتوں سے لکھے حرف مر نہیں سکتے، بکھر گئے ہیں جو الفاظ بول اٹھیں گے۔ بس انتظار ہے پتھر کو اب زبان ملے، بس انتظار ہے پتھر کو اب زبان ملے۔ یہ ایک نظم تھی اور انتظار اس نظم میں ایک جو بات جو اگر میں جو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ آج کے دور میں جو نئے لکھنے والے جو ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت مدت پڑھا اور ابھی بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اچھا لکھنے کے لیے بہت زیادہ پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن آج جلد بازی نظر نہیں آتی آپ کو۔ نئے لکھنے والے ابھی لوگوں کو ان کا نام پورا یاد نہیں ہوتا اور پتہ چلتا ہے کہ 12-14 ان کے جو ہے وہ کتابیں آ چکی ہیں، تو کچھ جلد بازی نظر نہیں آتی نئے لکھنے والوں میں، اتنا صبر نہیں ہے، اتنا پڑھتے نہیں ہیں، اتنا سیکھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، شاعری میں اصول تو کوئی نہیں ہے، بندہ چندہ جس کو آپ کہیں کہ بھئی اس کو اس سانچے میں ڈھال دو یا اس طریقے پہ تخلیق کرو، لیکن جو دیکھا ہے بڑے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں، چاہے وہ فیض صاحب ہوں، اب آپ دیکھیے وہ دیوان غالب جو ہے وہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں بہت بڑی کتاب نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنی صدیوں یہ سفر جو ہے وہ تخلیق کرنے والا، ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو صبر کرتے ہوئے، اور اپنے نغمہ نورس کو دل میں تھامے ہوئے رکھتے ہیں لوگ، جلد بازی سے کام نہیں لیتے، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز آپ پہلے لکھ چکے بے وجہ دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح میں نے کہا کہ اصول تو کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی اس جلد بازی میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں، اور وہ تعداد، کتابوں کی تعداد جو ہے اس کی طرف دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق اگر صبر کر لیا جائے اور اپنے ہی کلام کو، جو کہ ایک اصول رہا، میرا ہی نہیں ہے بلکہ ہر لکھنے والے کا ہوتا ہے، وہ اپنے کلام پہ خود نظر ثانی کرتا ہے، اور اس کو اس کا اختیار بھی ہے، اور اس کو بہتر طریقے کے اوپر پیش کیا جا سکے
لفظوں کو ادھر ادھر آدمی کر سکتا ہے. تو آپ نے یہ صحیح سوال کیا ہے. میرا جواب اس کا یہی ہوگا کہ جو لکھنے والے ہیں، نئے لکھنے والے جو ہیں، وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور جلد بازی نہ کریں. کتاب کو بس مکمل کرنا ہے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا نام آپ نے کر لینا ہے. اب آپ یوں دیکھیے کہ یہ کتاب اس میں اگر میں نے 1973 میں لکھنا شروع کیا تھا تو یہ تقریباً 26 سال کے بعد یہ کتاب کو اس حالت میں ایک کتابی شکل میں دیا گیا ہے. لیکن بہرحال اصول تو نہیں ہے. 26 سال کی عمر کے شعراء کے 12 مجموعے صبر کر لینے میں تو ویسے بھی ہمیں کہا گیا ہے صبر کرو، تو صبر کرنے بٹ صاحب چونکہ وقت جو ہے وہ گزرتا ہے تو احساس نہیں ہوتا. بالکل جو ہے وہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا جا رہا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اگر آخر میں کوئی ایک عد غزل نظم اگر آپ میں پیش کیے دیتا ہوں. اس میں یا آپ کو ایک غزل یہ سناتے ہیں. یہ دیکھیں. دکھوں کی راہ سے کوئی گلی گزارنی ہے، دکھوں کی راہ سے کوئی گلی گزارنی ہے، تیرے بغیر سے ہی زندگی گزارنی ہے. دکھوں کی راہ سے کوئی گلی گزارنی ہے، تیرے بغیر سے ہی زندگی گزارنی ہے. اور پھٹی پرانی سیاہ رات کی ردا کے لیے، پھٹی پرانی سیاہ رات کی ردا کے لیے ابھی سوئی سے مجھے روشنی گزارنی ہے. پھٹی پرانی سیاہ رات کی ردا کے لیے ابھی سوئی سے مجھے روشنی گزارنی ہے. اور یہ آسمان سے مانگی ہوئی محبت ہے، یہ آسمان سے مانگی ہوئی محبت ہے. خلا کے بعد ہوا سے ابھی گزارنی ہے، خلا کے بعد ہوا سے ابھی گزارنی ہے. اور کہاں مفاد کوئی حاصل سفر ٹھہرا، کہاں مفاد کوئی حاصل سفر ٹھہرا. مجھے تو راستوں میں بس کمی گزارنی، مجھے تو راستوں میں بس کمی گزارنی ہے. اور تیرے سلوک کے دریا سے دل کی کشتی پر، تیرے سلوک کے دریا سے تیرے سلوک کے دریا سے دل کی کشتی پر پھر ایک بار مجھے دوستی گزارنی، پھر ایک بار مجھے دوستی گزارنی ہے. اور تمام عمر جدائی کی سات نازک، تمام عمر جدائی کی سات نازک، کبھی نبھانی ہے اور کبھی گزارنی، کبھی نبھانی ہے اور کبھی گزارنی ہے. اور اس کا آخری شعر ہے کہ تو کیا یہ طے ہے کہ وہ فیصلہ نہ بدلے گا، تو کیا یہ طے ہے کہ وہ فیصلہ نہ بدلے گا، تو کیا یہ قید مجھے واقعی گزارنی ہے، تو کیا یہ طے ہے کہ وہ فیصلہ نہ بدلے گا، تو کیا یہ قید مجھے واقعی گزارنی ہے. اور دکھوں کی راہ سے کوئی گلی گزارنی ہے، تیرے بغیر سے ہی زندگی گزارنی ہے. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، جب کوئی بڑی شخصیت ہو تو یقیناً یہ احساس رہتا ہے کہ وقت بہت کم تھا. شاعری بٹ صاحب کی ذات کا ایک بہت معتبر حوالہ ہے، لیکن میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایک حوالہ ہے. وسیم بٹ وسیم صاحب کے ساتھ جب بھی بات کی اور جس موضوع پر بات کی، سیاست ہو، ادب ہو، مذہب، جس بھی موضوع پر بات کی، جی چاہتا ہے کہ گھنٹوں وہ بولتے رہیں اور انسان سنتا رہے. لیکن آج کے اس پروگرام کے دامن میں اتنی ہی گنجائش تھی. انشاءاللہ اگر زندگی میں پھر کبھی موقع ملا تو بٹ صاحب کے ساتھ مزید بات چیت کریں گے. ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.